ناظرین السلام علیکم۔ یہ تو مسلمہ اصول ہے کہ اگر کوئی آپ کو گزند پہنچانا چاہ رہا ہے، آپ کو تباہ کرنا چاہ رہا ہو، تو آپ اس سے پہلے اس پہ حملہ آور ہو کے اسے تباہ کریں اور اس کو نیوٹرلائز کریں تاکہ آپ کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا یا یہ بات اہم نہیں ہے کہ کس طرح کیا جائے یا کس کے ذریعے کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ پاکستان بہت عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے اور تحریک طالبان پاکستان فور فرنٹ پہ ہے اس دہشت گردی میں، اور 2014 کے بعد جو آپریشن کیا گیا اس کے بعد سے بہت بڑی تعداد افغانستان میں چلے گئی اور وہاں سے وہ بیٹھ کے پاکستان میں کارروائیاں کرتے رہے، بارڈر کراس کر کے بھی اور یہاں پہ جو ان کے لوگ ہیں ان کے ذریعے بھی۔ اور خاص طور پہ پچھلے سال اگست سے جب سے وہ افغان طالبان حکومت بنی ہے، ان کی حملوں میں شدت آ گئی ہے۔ اسٹریٹجی انہوں نے چینج کی، بجائے خود کش حملوں کے ٹارگٹ کلنگ پہ اور دھماکہ خیز مواد استعمال کرنے پہ وہ زیادہ زور ہو گیا، اور انہوں نے سیکورٹی فورسز اور پولیس کی ٹارگٹ کلنگ بہت شد و مد سے کی ہے۔ حتیٰ کہ ابھی جو پچھلے 2-4 ماہ سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، امن مذاکرات ہو رہے ہیں، اس دوران بھی انہوں نے یہ اپنی کارروائیاں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ جاری رکھی۔ ابھی گزشتہ روز ہی یعنی 8 اگست کو ہوئی اور 9 محرم کو مرالی جو نارتھ وزیرستان ڈسٹرکٹ کا ایک ایریا ہے، وہاں پہ ایک رکشے میں آئی ڈی لگا کے خود کش نے حملہ کیا پاکستان آرمی کی ایک گاڑی کے اوپر، جس سے 3 فوجی شہید ہو گئے، 5 زخمی ہو گئے اور 2 سویلینز جو ہیں وہ بھی زخمی ہو گئے۔ اور کل ہی جو ایک واقعہ ہوا سوات میں، مٹا میں، تحصیل مٹا ہے سوات کی، وہاں پہ ایک تحریک طالبان کے جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ کوئی ایک سکرمش ہوئی، ایک جھڑپ ہوئی، جس میں اغوا کر لیا انہوں نے پاکستان آرمی کے 3 افسران کو اور ایک ڈی ایس پی پولیس کو، جن کو مذاکرات کے بعد لوکل جرگہ سے مذاکرات کے بعد آج رہا کر دیا گیا، ریلیز کر دیا گیا۔ یہ ایک بہت ہی تشویشناک پیش رفت ہے۔ یہ علاقہ جو سوات ہے اس کو بڑی محنت کے بعد واگزار کرایا گیا تھا 2009 میں آپریشن رائے راست کے بعد، تو اس کے بعد دوبارہ ان کا یہاں پہ آ جانا، جیسے لوگوں نے شکایت کی کہ وہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کی آمد و رفت کافی بڑھ گئی ہے وہاں پہ، تو کیا اداروں کے علم میں ہے یہ بات؟ کیا حکومت کے علم میں ہے؟ جو یقیناً ہونی چاہیے، تو وجوہات بتائی جائیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا نارتھ وزیرستان میں، اس سے ایک دن پہلے ہی ٹی ٹی پی کے ایک سرکردہ جو ان کا فائٹر تھا عمر خالد خراسانی، وہ پکتیکا صوبہ افغانستان میں اپنے 3 ساتھیوں سمیت ایک بم دھماکے میں، جسے کہا جاتا ہے پر اسرار بم دھماکہ، یہ نہیں پتہ چلا کہ کس طرح ہوا، کس نے کیا، اس میں ہلاک ہو گیا۔ اور اس کے ساتھیوں میں مفتی حسن، حافظ دولت اور مولوی عبدالولی شامل تھے، وہ بھی سرگرم رکن رہے ہیں تحریک طالبان کے، اور بعد میں انہوں نے اپنی وفاداریاں چینج کر کے اپنا خود بھی ایک بنا لی، ایک گروہ بنا لیا، پھر بعد میں وہ داعش میں شامل ہو گئے۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شاید اندرونی جو ہے گروہی آپس میں مخاصمت ہے اس کی، اور جو چپکلش ہے اس کا شاخسانہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی کافی بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس میں ایسا شخص مارا گیا ہے جو کہ پشاور میں آرمی پبلک اسکول کے بچوں پہ جو حملہ ہوا، 146 بچے شہید ہوئے تھے، اس میں بھی یہ شامل تھا۔ تو اس سے پہلے یہاں پہ جو ایک اور واقعہ ہوا کابل میں، جس میں القاعدہ کے جو رہنما ہے ڈاکٹر ایمل زواری، وہ ہلاک ہو گیا۔ ڈرون حملہ کیا گیا، امریکن ڈرون حملہ، جس پہ پریزیڈنٹ جو بائیڈن نے بھی اس کا اعلان کیا، اور اس کے بدلے کہا جانے لگا کہ شاید کوئی ایئر اسپیس تو نہیں یوز ہوئی، پاکستان کی بیس تو نہیں یوز ہوئی۔ یہ بحث جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ جو ہمیں نقصان پہنچا رہا ہو اس کے لیے اس کو ایلیمنیٹ کرنا چاہے جو مرضی کر دے وہ ضروری ہے، لیکن بہرحال پاکستان بیس تو استعمال نہیں ہوئی۔ کہا جا رہا ہے کہ کرغزستان سے یہ ڈرون فلائی کیا۔ کرغزستان جو ہے تقریباً 630 کے قریب کلومیٹرز بنتے ہیں وہاں سے کابل، جو فلائی کر کے آئے اگر ڈرون، تو پہلے ایک زمانے میں بیس رہی ہے وہاں پہ امریکن، اب ہو سکتا ہے کہ وہاں سے استعمال کر لیا ہو،
لیکن پھر اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پہ لوکل انٹیلیجنس کی ضرورت تو ہوتی ہے. لوکل انٹیلیجنس ہوگی تو کوئی وہاں پہ پن پوائنٹ کر کے حملہ کر سکیں گے. تو جو ہیل فائر میزائل ہے وہ فائر کیا گیا بڑا پرسیشن سے، جا کے اس نے اٹیک کیا ایمن زواری پہ جو بالکنی میں کھڑا تھا، اور وہ ہلاک ہو گیا. تو یہ بحث بھی میرا خیال ہے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان کی اسپیس یوز ہوئی یا بیس یوز ہوئی. اصل چیز تو یہ ہے. اب دیکھیے جو ڈرون کے اوپر کئی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی ڈرون سے ہماری جو سالمیت ہے اس کو دھچکا پہنچایا. جتنے بھی ڈرون اٹیک ہوئے ہیں اس زمانے میں وہ سارے دہشت گردوں پہ کیے گئے، اور آپ کی اپنی درخواست پر تحریک طالبان کے 45 کے قریب اہم کمانڈر یا ایکٹیوسٹ جو ہیں، جو فائٹر ہیں عسکریت پسند، وہ مارے گئے تھے، جن میں بیت اللہ محسود جو فاؤنڈر چیف ہے TTP کا، وہ بھی ڈرون میں مارا گیا. حکیم اللہ محسود وہ بھی ڈرون میں مارا گیا. تو اور بہت لوگ جو ہیں وہ ڈرون سے ہی ان کو مارا گیا، جبکہ انہوں نے ہزاروں لوگ یہاں مار چکے تھے. تو اس لیے اب یہ چاروں جو 3-4 واقعات میں نے بتائے ہیں لوکلی اور جو ریجن میں ہو رہے ہیں، جو ریلیٹڈ ہے ہماری سیکیورٹی سے، اس کے اوپر بہت غور و خوض کی ضرورت ہے گورنمنٹ کو بھی اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں، تاکہ اس کو ری وزٹ کریں، ریویو کریں. خاص طور پہ یہ جو بات سننے میں آ رہی ہے کہ وزیرستان میں اور سوات میں تحریک طالبان کے لوگوں کی واپسی کی بات چل رہی ہے، اس کو سیریسلی دیکھا جائے. اس پہ MNA محسن داور نے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ آ رہے ہیں واپس. اب بھی لوگوں نے سوات کے حوالے سے بات کی ہے، تو اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ سوات اور یہ علاقے بہت مشکل سے واگزار کرائے گئے تھے، بڑی قربانیوں کے بعد واگزار کرائے گئے تھے، یہاں پہ امن کی طرف جا رہے تھے. کوئی ایگریمنٹ چھپ چھپا کے مت کیا جائے، اس کا نقصان ہوگا. اور حتیٰ کہ کئی لوگوں نے یہ کہا، معتبر لوگوں نے، کہ آپ کے تو کوئی وہاں پہ گورنمنٹ کے جو منسٹرز ہیں وہ بتا بھی دے رہے ہیں دہشت گردوں کو اپنی جان بچانے کے لیے، تو پھر ریٹ آف گورنمنٹ کیا ہوئی؟ تو لوگوں کے سامنے بالکل واضح کیا جائے کہ کیا صورتحال ہے، پارلیمنٹ میں بتا دیا جائے، بریفنگ دی جائے، سیکیورٹی بریفنگ دی جائے، اور واضح کیا جائے کہ وہاں سوات میں اور وزیرستان میں کیا صورتحال ہے، اور خاص طور پہ ان چاروں واقعات کی ایک بریفنگ دی جائے تاکہ لوگوں کی تسلی ہو. شکریہ.